جناب محمد امین مرزا صاحب کراچی، السلام علیکم۔ اہل سنت.نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے 2 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر۔ آپ نے پہلے تو یہ پوچھا کہ لوگ شب برات کو حلوہ بناتے ہیں، کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ تو لیجیے، مسئلہ یہ ہے کہ اس شب برات کو لوگ جو ہیں وہ اپنے اعزا، اپنے اقربا کے لیے فاتحہ کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، آیت پڑھ کر حلوہ بنا کر کے اس پہ فاتحہ پڑھ کر اور اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا صاحب، اتنی بات۔ اچھا، اب آپ کو ذہن میں جو ہے وہ حلوہ باوجود اس کے کہ نرم اور نازک غذا ہے، لیکن آپ کے ذہن پہ بڑا بار گزر رہا کہ یہ حلوہ کیوں پکاتے ہیں؟ تو دیکھیے، حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو کھانے کی چیزوں میں جو چیزیں پسند تھیں اس میں ایک تو کدو بہت پسند تھا، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، اور حدیث شریف میں یحب الحلوہ، خود حضور علیہ السلام کو حلوہ بہت پسند تھا، اس لیے لوگ ہمارے وہ چیز جو حضور کو پسند تھی اسے بنا کر اس پہ نظر نیاز کر کے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ نفل نماز باجماعت ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بر سبیل تباہی نماز باجماعت کو منع کیا، یعنی کہ اعلان کیا جائے، پوسٹر چھاپے جائیں کہ فلاں جگہ نماز نفل باجماعت ادا کی جائے گی، اس تدائی کے ساتھ، اعلان کے ساتھ پڑھنے کو منع کیا گیا۔ ہرچند کہ اس کا باجماعت نماز پڑھنا صحیح نہیں، لیکن اگر لوگ باجماعت نماز پڑھ لیں تو ان کے ثواب میں کوئی مسئلہ نہیں، یعنی ان کا نماز ہو جائے گی اور انہیں نماز کا ثواب ملے گا۔